نذیر اکبر آبادی اردو کے پہلے عوامی شاعر تھے، وہ بھی ایک خاص علاقے سے وابستہ۔ انہوں نے ہجرت پسند معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے وطن اکبر آباد آگرہ سے نہیں اٹھائے اور تاحیات وہیں معاش کرتے رہے۔ نذیر نے اپنی شاعری میں عوامی زندگی کے ہر رنگ اور عوامی معاشرے کی ہر ترنگ کو موضوع بنایا۔ عشق و عاشقی کی اڑان کے بجائے انہوں نے روزمرہ زندگی اور نہایت عام چیزوں کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ ان کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے، مخصوص لفظیات ہیں جو دور سے پہچانی جا سکتی ہیں۔ ان کی شاعری ذاتی نہ ہو کر اجتماعی شعور کی آئینہ دار ہے۔ ایک ایسے دور میں جبکہ عام شعراء ہجو گوئی، بھپتی، کنائے اور ایہام وغیرہ میں الجھ کر رہ گئے تھے، نذیر نے طنز و مزاح کے اعلیٰ نمونے پیش کیے اور اس کا ایک معیار قائم کیا۔ نذیر کی طنزیہ شاعری کے متعلق وزیر آغا لکھتے ہیں، نذیر کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کو ایک اور لحاظ سے بھی اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس طرح کہ نذیر نے اردو شاعری کے ابتدائی دور ہی میں مزاح اور طنز کا ایک ایسا معیار قائم کیا جو مغربی ادب سے متاثر ہوئے بغیر اس کے جدید تصور سے بہت قریب تھا۔ نذیر کے طنز میں ذہانت و متانت اور بذلہ سنجی و شوخی کا خوبصورت امتزاج ہے۔ ان کے طنز کا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، بلکہ وہ تو زندگی کے نہایت عام رویوں، جذبوں اور حالات کی خرابی پر نظر ڈالتے ہیں اور ان پر طنز کے تیر برساتے ہیں۔ وہ اپنی بظاہر سنجیدہ نظموں میں بھی طنز سے کام لیتے ہیں اور جگہ جگہ سماج اور معاشرے پر طنز کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی شخص یا کسی مخصوص واقعے پر طنز نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ہم عصروں شہر آشوب کے شعراء سودا وغیرہ کے مقابلے میں ان کے طنز کا معیار بلند ہے۔ اس میں ذاتی بغض اور طعن و تشنیع کا شائبہ تک نہیں ہے۔ ان کے کلام کا عام انداز ظریفانہ ہے۔ وہ زندگی سے لطف اندوز ہونا جانتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس لطف اندوزی میں شامل کرتے ہیں۔ ان کے دیوان میں زندگی اپنی تمام تر شوخیوں، شرارتوں اور رنگ رلیوں کے ساتھ بکھری ہوئی ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہو پاتا۔ وہ اکثر نظموں میں متضاد اشیاء اور جذبات کو بروئے کار لا کر طنز کرتے ہیں۔ ساتھ ہی مضحک واقعہ نگاری اور منظر نگاری سے بھی طنز پیدا کیا ہے۔ ان کے کلام کا مطالعہ خوشی و سرمستی عطا کرتا ہے اور گمان ہوتا ہے کہ جیسے ہم بھی نذیر کے ساتھ ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور مستیوں میں شریک ہیں۔ یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ ان کے مخاطب چونکہ عوام ہیں، لہذا زبان بھی عام فہم اور عوامی ہی استعمال کی ہے اور اسی لیے ان کا مزاح عام فہم ہے۔ نذیر کے موضوعات سے متعلق فرقت کاکوروی صاحب رقم طراز ہیں۔ ان کی شاعری میں جگہ جگہ ہم کو سماج اور معاشرت پر طنز ملتا ہے، چنانچہ روٹی نامہ، پیسہ نامہ، آدمی نامہ، جوگن نامہ، کوڑی نامہ، یہ ساری کی ساری طنزیہ نظمیں ہیں جن میں لطیف طنز ملتا ہے۔ بعض نظمیں انہوں نے اقتصادی نقطہ نظر سے لکھی ہیں اور ان میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم پر گہرا طنز ہے۔ کہیں پر یہ طنز بالکنایہ ہے اور کہیں کہیں اس میں اتنی شدت اور تلخی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بیزاری کے حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ طنز و مزاح کے تعلق سے ان کی نظمیں آدمی نامہ، روٹی نامہ اور خوشامد خاص طور پر اہمیت کی حامل ہیں۔ آدمی نامہ میں انہوں نے متضاد اشیاء اور افراد کا ذکر کر کے اور ان کے تقابل کے ذریعے آدمی کی بے قدری اور بے وقوفی پر طنز کیا ہے۔ یہ نظم طبقاتی زندگی میں انسان کی بلندی و پستی کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ سماجی نابرابری کا احساس بھی اس میں شامل ہے۔ یہاں محض دو بند سماعت فرمائیں۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، سردار و بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی بھی امام اور خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اسی طرح نظم روٹی میں بھی بڑی عبرتناک تصویریں کھینچی گئی ہیں۔ انسان کی ساری تگ و دو اسی دو وقت کی روٹی کے لیے ہے۔ اسے پانے کی جد و جہد میں انسان کی اخلاقی پستی کی داستان اس نظم کا بنیادی موضوع ہے۔ امیر و غریب، ادنا و اعلیٰ، سب کی بنیادی ضرورت یہی روٹی ہے، مگر اسے پانے کے لیے جو چھینا جھپٹی نظیر دیکھتے ہیں اس سے ان کا دل کڑتا ہے اور یہ کرواہٹ طنز کے نستر بن کر صفحہ کرتاس پر بکھر جاتی ہے۔ نظم میں کئی طنزیہ منظر سامنے آتے ہیں۔
روٹی کے لیے فقیر و صوفی نے اپنے مسلک کو بالائے طاق رکھ کر صرف دکھاوے کی شمع روشن کی ہوئی ہے۔ مندرجہ ذیل دو بند اس حقیقت کو کما حقہ روشن کرتے ہیں۔ پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، گیر مہر و ماہ و حق نے بنائے ہیں کاہے کے؟ وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ پھر پوچھا اس نے کہیے یہ ہے دل کا نور کیا، اس کے مشاہدے میں ہے کھلتا ظہور کیا؟ وہ بولا سن کے تیرا گیا ہے شعور کیا، کشف القلوب اور یہ کشف القبور کیا، جتنے ہیں کشف سب یہ دکھاتی ہے روٹیاں۔ نظیر کی ایک اور طنزیہ نظم خوشامد ہے۔ اس نظم میں طنز کے اعلیٰ نمونے بکثرت ملتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جبکہ مغربی ادب اور اس کے معیاروں کی ہلکی سی جھلک بھی ابھی نہیں پڑی تھی، نظیر نے طنز کا یہ معیار کیسے قائم کر لیا۔ ان کی طنز کی یہ معراج ہی ان کا ترہ امتیاز ہے۔ یہ نظم قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ خوشامد کی بیماری دور نظیر سے آج تک سماج کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ خوشامد پر طنز کا سلسلہ نظیر سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے طنز و مزاح نگاروں کے یہاں سے ہوتا ہوا عصر حاضر کے شعرائے طنز و مزاح تک پہنچتا ہے۔ عیش کرتے ہیں وہی جن کا خوشامد کا مزاج، جو نہیں کرتے وہ رہتے ہیں ہمیشہ محتاج، ہاتھ آتا ہے خوشامد سے مکان ملک اور تاج، کیا ہی تاثیر کی اس نسخے نے پائی ہے رواج، جو خوشامد کرے خلق اس سے سدا راضی ہے، حد تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدا راضی ہے، جو کہ کرتے ہیں خوشامد وہ بڑے ہیں انسان، جو نہیں کرتے وہ رہتے ہیں ہمیشہ حیران، ہاتھ آتے ہیں خوشامد سے ہزاروں سامان، جس نے یہ بات نکالی ہے میں اس کے قربان، جو خوشامد کرے خلق اس سے سدا راضی ہے، حد تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدا راضی ہے۔ غرض ان کی یہ نظم طنز و مزاح کے تعلق سے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ مندرجہ بالا نظموں کے علاوہ کلام نظیر میں طنز و مزاح کے نقوش تمام و کمال جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔ جن نظموں میں ان نقوش کا رنگ زیادہ شوق ہے ان میں کلجک، کوڑی نامہ، طفلی نامہ، برسات کی بہاریں خاص ہیں۔ نظیر نے پہلی بار اردو ادب میں سنجیدہ طنز کی طرف توجہ دی اور اسے کامیابی سے برتا۔ یہی ان کی